تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 91 and 92 دو آیت پڑھ رہے ہم. آیت نمبر 91 they said, O Shoaib, we do not understand much of what you say. ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، قالو یعنی انہوں نے کہا، they said, اے شعیب ہم تمہاری تم جو بھی باتیں کرتے ہو ہم کو وہ زیادہ کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے. اینڈ وی سی یو ویک امنگ اس، اور ہم میں تو تم بہت زیادہ یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ کمزور ہو، پاور لیس ہو. Worried not for your family, you would have been stoned. And you are not powerful against us. اور اگر یہ تمہاری جو فیملی ہے، تمہارے خاندان، یہ خاندان کی وجہ سے، کیونکہ ان کی پوزیشن ہے خاندان کی جو بھی پاور ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا جو تھا قریش جو تھے سردار، اور اس میں بھی ابو طالب تھے جو سردار تھے اس وقت چیف. تو چاہے وہ غریب تھے لیکن کوئی بھی ان کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتا تھا. تو ان کی پروٹیکشن ملی ہوئی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا. اور یہی وجہ یہاں پر اللہ نے یہ اس لیے ہی لایا کہ تاکہ یہ قریش اور تمام مکے والوں کو پتا چلے کہ شعیب علیہ السلام جو ہے ان کے خاندان کا جو تھی پوزیشن، اس کی وجہ سے ان لوگ نے کہا نا کہ ہم تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے مار دیتے، مگر تمہارے خاندان کی پوزیشن کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے. اور پھر تم اینڈ یو آر ناٹ پاورفل اگینسٹ اس، تم اکیلے ہمارے سامنے تمہارا کیا پاور ہے. آیت نمبر 92 ہی سیڈ یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، او مائی پیپل، اے میری قوم کے لوگوں، از دین مائی فیملی آف مور ویٹ ود یو دین اللہ، یعنی تمہاری نظر میں میرے خاندان کا جو مطلب دبدبہ ہے یا پاور پوزیشن ہے اس کا زیادہ وزن ہے تمہاری نگاہوں میں اللہ سے، یعنی اللہ کو تم کچھ نہیں سمجھتے. اینڈ یو ہیو کاسٹ ہم اوے بہائنڈ یور بیکس، اور تم نے تو اللہ کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا ہے. Verily my Lord is surrounding all that you do. یقیناً میرا رب جو ہے وہ تم کو چاروں طرف سے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو احاطے میں لے لیا ہے، سراؤنڈ کر لیا ہے، گھیراؤ میں لے لیا ہے. The response of شعیب علیہ السلام's people، شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کا جواب اللہ ٹیلز، قالوا یا شعیب ما نفقہ، they said, oh شعیب we do not understand. تو انہوں نے کہا قوم کے لوگوں نے، اے شعیب ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. This means that we do not comprehend، یعنی ہمارے پوری سمجھ سے باہر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. کثیراً مچ یعنی زیادہ تر، most of what you say، جو کچھ بھی تم کہتے ہو نا اس کی اکثریت ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی. مما تقول واٹ یو سے، جو بھی تم کہتے ہو تمہارا کہنا جو ہے ہمارے کچھ پلے نہیں پڑتا. الثوری سیڈ ہی شعیب علیہ السلام واز کالڈ دا اوریٹر آف دا پروفیٹس، یعنی سوچو کہ شعیب علیہ السلام جو تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی اچھی تقریر کرنے والے، اور یا تو پھر متکلم یا خطیب یا واعظ کرنے والے بہترین، یعنی کہ ان کو کہا جاتا تھا بہت اچھی واعظ کرنے والے رسولوں اور نبیوں میں، یعنی ان کا اتنا اچھا بولنا تھا. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا and we see you weak among us، اور ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں ہم میں تو تم بہت کمزوری ہو، یعنی تم ایک اکیلے ہو تو ہمارے سامنے تمہارا کیا مقابلہ. السدی said they meant you are only one person، یعنی ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ تم تو ایک اکیلے ہو، ہم تو اتنے سارے ہیں، تو ہم تو تم کو کچھ نہیں سمجھتے، ہمارے سامنے تمہارا کیا مقابلہ. ابو روق said they meant you are despised، یعنی تمہیں سخت ناپسند کیا گیا ہے. because your tribe is not upon your religion، کیونکہ تمہارے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ تمہارے دین پر نہیں ہیں اور تمہیں سخت ناپسند کیا گیا ہے.
وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ Were it not for your family, you would have been stoned. اگر تمہارے خاندان کی بات نہ ہوتی تو ہم تو تمہیں رجم کر دیتے، یعنی پتھر مار مار کے جو مار ڈالتے ہیں وہ. دس مینس یور پیپل، یعنی کہ تمہارے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے. Were it not for their powerful position over the people of Madian، یعنی مدین کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر شعیب علیہ السلام کے خاندان کی پوزیشن بہت پاورفل تھی. They would have stoned him to death. اگر یہ نہیں ہوتا تو ان لوگ نے تو ان کو پتھر سے رجم کر دیا ہوتا. Some said that this means with rocks، یعنی پتھر سے یا راک جو ہے بڑے بڑے پتھر ان سے. It has been said that this means that they would have cursed him and insulted him verbally. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تمہیں بہت یعنی کرس کرتے، یعنی کہ بہت لعنت ملامت، اور انسلٹ یعنی کہ بہت بے عزتی کرتے، زبانی بے عزتی. جیسے انسان کو بھلا برا بولتے رہو، پھر اس کو بہت بے عزت کرو، ذلیل کرو، پھر اس کا لعنت بھی کرو، تو یہ سب کرتے ہو. وما انت علینا بعزیز اینڈ یو آر ناٹ پاورفل اگینسٹ اس. تم ہمارے سامنے کوئی بہت پاور نہیں رکھتے. دس مینس یو ہیو نو پوزیشن آف پاور اوور اس. یہ تمہاری ایسا کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی ایسا تمہارا مطلب مقام نہیں ہے کہ تمہارا پاور ہو ہم پر. شعیب علیہ السلام ریفیوٹیشن آف ہز پیپل، یعنی شعیب علیہ السلام کا مطلب ریفیوٹیشن آف ہز پیپل، ان کے لوگوں کا انکار کرنا، رد کرنا. ہی یعنی کہ شعیب علیہ السلام said قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ. He said, oh my people، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، is then my family of more weight with you than Allah، تو کیا میرے خاندان کا زیادہ وزن ہے تمہاری نگاہوں میں اللہ سے زیادہ، یعنی تم میری فیملی کا وہ وزن رکھتے ہو. He says, you would leave me alone out of respect for my people, but not out of respect for the greatness of the Lord, the most blessed and exalted. یعنی تم مجھے صرف اس لیے چھوڑ رہے ہو اکیلا کیونکہ میرے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کا جو رسپیکٹ ہے، جو دبدبا، اس کی وجہ سے. لیکن اللہ رب اتنا بڑا ہمارا جو رب ہے اس کے تمہاری نظر میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کی اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے. دا موسٹ بلیسڈ یعنی وہ جو بہت ہی مطلب مبارک ہے اور بہت ہی مطلب وہ ہے سبحانہ و تعالی، یعنی ایگزالٹڈ، بلند و بالا، تو اس کی تمہاری نظر میں کوئی عظمت نہیں. Does not your awe of Allah prevent you from harming His prophet؟ تو کیا تمہارے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں جو تمہیں روکے اس بات سے کہ تم اسی اللہ کے رسول کو نقصان پہنچاؤ؟ تمہارے اندر کوئی اللہ کا تقوی ہے یا نہیں، کوئی ڈر ہے کہ نہیں جو تمہیں روکے اس غلط کام سے کہ اسی کے رسول کو تم نقصان پہنچاؤ. Indeed you have placed the fear of Allah، کہ تم نے تو اللہ کا خوف جو ہے اس کو رکھ دیا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ and you have cast him away، اور تم نے تو اللہ کو ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے. وَرَاكُمْ زِهْرِيَّةً، زہریہ کا پیٹھ کا مطلب ہے، تو ورا یعنی پیچھے، behind your backs، تم نے تو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا اللہ کو. سوچو دیکھو ان کی دلیل کتنی زبردست ہے. This means that you have thrown it behind you، تم نے تو اللہ کو پیچھے ڈال دیا ہے. You do not obey it nor do you respect it، تم نہ تو اللہ کی مطلب کوئی فرما برداری کرتے ہو، نہ اللہ کے حکم کو مانتے ہو، اور نہ اللہ کا کہنا مانتے ہو، اور نہ ہی تم اللہ کی کوئی ریسپیکٹ کرتے ہو. نور ڈو یو ریسپیکٹ اٹ، کہ تم نہ تو اللہ کا کوئی جو حکم ہے تو اس کو مانو،
عزت کرو، رسپیکٹ کرو، تم یہ بھی نہیں کرتے. ان ربی بما تعملون محیط، Verily my Lord is surrounding all that you do. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یقیناً میرا رب اس سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، یعنی پورا سراؤنڈ کیا ہوا ہے، گھیراؤ میں لیا ہوا ہے. یعنی کہیں پر تمہاری کوئی حرکت بھی ادھر سے ادھر چوک نہیں جائے گی یا چھوٹ نہیں جائے گی. تمہاری ہر حرکت جو ہے وہ اللہ نے پورا اس کو سراؤنڈ کر لیا ہے چاروں طرف سے. دس مینس دیٹ ہی نوز آل آف یور ایکشنز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، ہر حرکت کو جانتا ہے. تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. اینڈ ہی ول ریوارڈ یو اکارڈنگ ٹو دیم، اور اللہ اس کے مطابق تمہیں جزا دے گا. سزا یا جزا جو بھی ہے وہ اس کے مطابق دے گا کہ تمہارا ایکشن کیا تھا، تمہارے اعمال کیا تھے، تم نے کیا کیا تھا. تو جو اگر جس نے بھی غلط کام کیا ہے تو وہ تو اللہ نے اس کو احاطہ کر لیا ہے، اور اب اس کے مطابق ہی اللہ اس کو جو بھی دے گا، یعنی کہ سزا یا جزا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد